وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج جس سورہ مبارکہ کا 30ویں پارے سے درس دیا جائے گا وہ سورہ مبارکہ ہے سورۃ القاریعہ۔ سورہ قاریعہ مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 11 ہیں اور رکوع اس کا 1 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ، کھڑکھڑانے والی، وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے اور آپ کو کیا خبر کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قیامت کے مختلف نام ذکر کیے ہیں۔ انہی ناموں میں سے ایک نام ہے القاریعہ، یعنی کھڑکھڑانے والی۔ اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ متوجہ فرمانے کے لیے اور قیامت کی دن کی اہمیت کو مزید اہمیت دینے کے لیے اور اس کو واضح کرنے کے لیے ایک ہی لفظ کو مختلف انداز سے 3 مرتبہ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے ارشاد ہوا القاریعہ، کھڑکھڑانے والی، ما القاریعہ، وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وما ادراک ما القاریعہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ یعنی مخاطب کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بڑے ہی اہم موضوع کی طرف اور بڑے ہی اہم ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس سے خبردار کیا جا رہا ہے، اور یقیناً اس سے مراد یوم قیامت ہے۔ ایمانیات میں سے جس کو ہم اسلام کے بنیادی عقائد شمار کرتے ہیں، ان میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے یوم آخرت پر ایمان۔ یوم آخرت کے مختلف مراحل ہیں۔ ان میں سے پہلا مرحلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ اشارہ ہے انفرادی موت کی طرف، فردن موت کی طرف۔ اس کا اگلا مرحلہ ہے جب اللہ رب العزت کل من علیہ فان، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں بستا ہے، جاندار ہے، کیسی بھی کیوں مخلوق نہ ہو، اس کا خاتمہ، اور اسی کو کہتے ہیں قیامت کا دن۔ اگلا مرحلہ ہے کہ اللہ رب العزت پھر دوبارہ سب کو زندہ فرمائیں گے اور ان کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اور چوتھے مرحلے میں جو کامیاب ہوں گے فی جنات النعیم، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، اور جو ناکام ہوں گے ان کو جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا۔ ان تمام مراحل کو ماننا یہی ہے عقیدہ آخرت۔ اسی مراحل میں سے ایک کا تذکرہ ہو رہا ہے کھڑکھڑانے والی کے ساتھ، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ چوتھی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن حال کیا ہوگا، اس وقت کیفیت کیا ہوگی جب قیامت برپا ہو جائے گی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ یہ انسان جو اپنے وہم اور اپنے گمان میں اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے اور بڑی سے بڑی آفت کے مقابلے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اس دھرتی پر بڑا طاقتور ہوں، بڑا میں اپنے حفاظت کے انتظامات کر چکا ہوں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، جب یہ ساری زمین ہلا دی جائے گی، تو اس وقت انسان کی حیثیت ایک پتنگے کے برابر ہوگی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پتنگے کسی روشنی کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں یا کسی آگ کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں، اور بلا آخر ان کا انجام یا تو اس کے گرد گھوم کے اپنے آپ کو ہلکان کر کے اپنے آپ کو مار لینا ہے،
یا کہیں اس آگ میں گر کر اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، ایسے ہی انسان قیامت کے دن پتنگوں کی طرح بے ہنگم، پتنگوں کی طرح بغیر کسی ترتیب کے، پتنگوں کی طرح دیوانہ وار ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا۔ ہر ایک کو اپنے نفس کی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی دوسرے سے پوچھ گچھ کرنے والا نہیں، نہ ماں کو اپنی اولاد کی فکر، نہ اولاد کو اپنے ماں باپ کی فکر، بائی بائی سے بھاگ رہا ہوگا، سب کچھ ختم۔ یہی وہ صورت ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر سب سے دیو قامت اور بڑی اپنی مخلوقات میں سے، نباتات میں سے ایک کا تذکرہ کیا، اور وہ پہاڑ ہے۔ یہ بلند و بالا پہاڑ، جیسے کہ کہا جاتا ہے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ ہے، جس کی بلندی سطح سمندر سے تقریباً 8.5 کلومیٹر سے بھی اونچی ہے۔ پھر کیٹو ہے، پھر مختلف پہاڑی سلسلے ہیں جو ہزاروں میل پہ پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کو کسی طرح پر بھی ہلانا انسان کی طاقت میں نہیں۔ بڑی بڑی مشینریاں کام کر کے اس کے اندر اپنی ضرورت کے لیے معدنیات نکالتی ہیں، رستے نکالتی ہیں، لیکن جو تگ و دو کرنی پڑتی ہے انسانی وسائل کے ساتھ، وہ ایک بڑی لمبی چوڑی محنت اور بڑے روپے پیسے کا خرچ ہونا ہے۔ اتنے مضبوط ہے یہ پہاڑ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ یہ دیو قامت بڑے بڑے پہاڑ کہ جن کو دیکھے نظر تھک جائے، جن کی بلندی پہ چڑھنا انسانی طاقت اور بس میں نہیں بلکہ بڑی مشکل سے اوپر اس کو سر کرنا، وہ ان پہاڑوں کا حال کیا ہوگا؟ جیسے دنی ہوئی اون کی طرح ہوتے ہیں۔ کبھی آپ رضائیاں جہاں پہ وہ دنی جاتی ہیں وہاں پہ جائیں تو کس طرح وہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے روئی کے گالے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن، اس دن اون کی طرح، دنی ہوئی اون کی طرح کوئی ادھر سے ادھر بکھر رہا ہوگا، یعنی کہ بے وزن ہو جائیں گے، اور ان کی جو بڑی بڑی مضبوطی ہے وہ اس وقت کسی طرح پر بھی کسی قیمت کی بھی نہیں رہے گی۔ یہ ہے اللہ رب العزت نے صرف کیا فرمایا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ رنگی ہوئی دنی ہوئی رون کی طرح ہوں گے۔ اچھا پھر کیا ہوگا اگلا معاملہ؟ یہ تو قیامت برپا ہو گئی، پھر سب جب میدان معاشر میں اکٹھے کیے جائیں گے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور جس کے اعمال کا تول زیادہ ہوں گے تو وہ خاطر خواہ عیش میں ہوں گے۔ جب اعمال تولے جائیں گے، ہماری نمازیں، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہمارے روزے، ہمارے حقوق اللہ، ہمارے حقوق العباد، ہمارے اخلاقیات، یہ سارے معاملات کا اللہ کے میزان عدل پر ان کا وزن کیا جائے گا۔ یہاں پہ مفسرین نے فرمایا اس کے 2 مرحلے ہوں گے۔ پہلا مرحلہ کافروں کے اعمال کے وزن کیے جائیں گے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کتنے ہی کافر ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ کفر کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اچھے کام کرتے ہیں، انسانی فلاح کے کام کرتے ہیں، معاشرے کی فلاح کے کام کرتے ہیں، انسانیت کا دکھ رکھتے ہیں، انسانیت کا درد رکھتے ہیں۔ اب یہ اعمال ان کے ہیں۔ یہاں پہ مفسرین نے فرمایا ان اعمال کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیوں حصہ نہیں ہے؟ اس لیے حصہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے اعمال کو ایمان کے ساتھ مزین نہیں کیا، اپنے اعمال کو سنت نبوی کے ساتھ مزین نہیں کیا، اپنے اعمال کو اخلاص نیت کے ساتھ درست نہیں کیا۔ لہٰذا ان کفار کے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ بھی ادھار نہیں رکھیں گے، ان کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، کیونکہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہ ہونے کی وجہ سے، اور اعمال میں اخلاص اور نیت کی درستگی نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے اعمال کا وزن باوجود اچھے اعمال کے بالکل ہلکا پھلکا ہوگا۔ یہ اللہ کے میزان میں تولنے کے وقت بالکل کوئی وزن نہیں رکھیں گے، کیونکہ ان پر 3 مورے ثبت نہیں ہیں: ایمان کی، سنت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، اور اسی طرح تیسری اخلاص کی۔ ہاں اب دوسرا معاملہ آ گیا، جو اہل ایمان ہیں
مسلمان ہیں ان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ جب ان کے اعمال کو تولا جائے گا جن کے اب گناہ ایک طرف، نیکیاں ایک طرف، اچھے کام ایک طرف، برے کام ایک طرف، جب ان اعمال کو، دونوں طرح کے اعمال کو، کون؟ جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، جنہوں نے اچھے بھی اور برے دونوں طرح کے اعمال کیے۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہ دوسرا مرحلہ۔ پہلے مرحلے میں کافروں کے اعمال بے وزن ہو گئے، ان کے اچھے کام، کیونکہ اس کے پیچھے ایمان کی طاقت نہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طاقت نہیں، اخلاص کی طاقت نہیں۔ ہوں گے ضرور اچھے کام، لیکن ان کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف اب وزن کیا جا رہا ہے اہل ایمان کے اعمال کا، جن کے اب تولے گے نیکیاں اور برائیاں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اہل ایمان جن کے اعمال کے وزن باری ہوں گے، وہ خاطر خواہ عیش میں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دیں گے، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، دونوں طرف سے راضی راضی کا اعلان ہوگا، اور پھر وہ اللہ کی عیش والی جنت میں، عیش والی ہمیشہ والی زندگانی میں ہوں گے۔ دوسرے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے۔ ایک معنی کیا کہ وہ کفار کا وزن، جن کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ہلکا ہوگا، کچھ بھی ان کا وہاں پہ بھاؤ نہیں لگے گا۔ اور دوسرے اہل ایمان کے اعمال جو بدیاں زیادہ ہوں گی اور نیکیاں کم ہوں گی، ان کے اعمال نیکیوں کے اعتبار سے کم وزن والے ہوں گے اور برائیاں اور گناہ زیادہ ہوں گی، ان کا کیا بنے گا؟ فَأُمُّهُ ہاویہ، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اب اللہ سوال پوچھتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، یعنی وہ جہنم کا گڑھا ہے، جہاں پہ کم اعمال والوں کو بے وزن اعمال والے کافر وہ گئے ادھر، ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ دوسرے اہل ایمان جن کا اعمال گناہ زیادہ تھے، نیکیاں اور ثواب کم تھے، وہ بھی جنت میں دھکیل دیے جائیں گے، اور اپنی سزا بھگت کر آخر کار ایمان کی طاقت کی وجہ سے وہ دوبارہ ادھر سے نکال کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ آخری بات یہاں پہ ایک سوال جو آج سے پہلے اعتراض کیا گیا کہ یہ جو ہماری نماز ہے یہ کیسے تولی جائے گی، یہ ہمارے روزے کیسے تولے جائیں گے، یہ تو تولنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ تو وہ اس زمانے میں اس وقت کے علماء نے جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان نماز، روزوں، زکوٰۃ اب ہمارے ہاں ہوا بھی تولی جا سکتی ہے۔ ہم جو یہ ویڈیو بناتے ہیں اس کا بھی ایک کمیت ہوتی ہے، یہ اتنے ایم بی کی، یہ اتنے جی بی کی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو اپنی شیان شان اور اپنی قدرت و طاقتوں کے ساتھ اس کو ایک موزون شے، وزن والی شے بنا دیں گے، اور پھر اس کو تولا جائے گا۔ اللہ سے یہی دعا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جن کے اعمال کے تول زیادہ ہوں، اور نتیجہ کیا نکلے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے جن کے بارے اللہ میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے اعمال کے وزن کم ہوں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے ہی جنت میں اکٹھا فرمائے، اور جہنم کے ادنا سے ادنا، معمولی سے معمولی عذاب سے بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا رب العالمین، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، برے اعمال سے محفوظ فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہر قسم کے چھوٹے بڑے عذاب سے، دکھ سے، درد سے ہم سب کی حفاظت فرما، راحت، سکون اور سکھ والی زندگی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔